اب کون پہلے اسلام لایا؟ کس نے سرکار کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا؟ اس بات پہ پوری کائنات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہستی ہے۔ اور کل انبیاء کی تاریخ میں یہ اسپیشلٹی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے کہ کسی نبی کی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے کہ سب سے پہلے اس کی زوجہ نے اس کا کلمہ پڑھا ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ اس تاریخ کے اندر آپ منفرد نظر آتی ہیں کہ زوجہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ تو آپ اول المسلمین ہیں، اسلام کا سنگ بنیاد ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور یہ مشہور وحی جو پہلی وحی ہوئی ہے، سورہ اقرا کی بنیادی آیات اتری ہیں، تو بخاری شریف میں پہلی حدیثوں میں کتاب الوحی میں وہ پوری تفصیل موجود ہے کہ جب غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین آیات لے کر اترتے ہیں تو سرکار گھر تشریف لاتے ہیں اور زملونی زملونی کہہ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، فرماتی ہیں اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 صفات بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی نعت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی کہی ہے اور سرکار کو مخاطب کر کے کہی ہے، اور 5 خصوصیات بیان فرمائی ہے جو جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں، وہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کر رہی ہیں کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن زوجہ گواہی دے رہی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی زوجہ اپنے خاوند کو بہادر مان لے تو مان لے، کوئی اس کو بہت بڑا جری مان لے تو مان لے، لیکن زوجہ کو خاوند کو بزرگ مانتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی زوجہ اپنے خاوند کو بزرگ مان لے، لیکن خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہیں کہ ابھی قرآن کی پہلی وحی اتری ہے، سرکار گھر آ کے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑائیں، کچھ خدشات کا اظہار کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اعتماد کے ساتھ کہتی ہیں خدا کی قسم اے میرے محبوب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو ضرورت مند ہیں حضور آپ ان کو عطا کرتے ہیں،
وَتُقْرِيَ الضَّيْفَ، مہمان آئے تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ میں جو لوگ مشکلات اٹھاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہی ہیں، اور یہ گواہی صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ مجھے سوچ کر بتائیے، قرآن تو ابھی اتر رہا ہے، قرآن تو ابھی نازل ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ساری دنیا ہدایت پہ رہنے کے لیے قرآن کی محتاج ہے۔ واہ خدیجہ الکبریٰ، قرآن ابھی اترا نہیں ہے، آپ پہلے ہی صاحب ہدایت ہیں۔ قرآن اترنے سے پہلے جو صاحب ہدایت ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اسلام کا سنگ بنیاد سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے، اور امت ساری زندگی تسبیح کے دانوں پہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا شکر ادا کرے اور ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے۔ اتنی خدمت کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اور اسلام پہ سب سے پہلا خرچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا ہے۔ یہ آگے جا کے میں آپ کو بیان کروں گا، ابھی میں یہ بیان کروں کہ سب سے پہلے جس ہستی نے نبی پاک علیہ السلام کو جو ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا اس سے فضیلت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ پہلے کلمہ پڑھنے کی کوئی ویلیو ہے؟ اب آپ آ جائیے، حدیث مبارکہ ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی بھی ہیں۔ یہ 2 راوی صحابہ سے مختلف روایات ہیں۔ ایک صحابی آئے، کوئی سائل، انہوں نے سوال کیا، لیکن وہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی نے اس کو کچھ نہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم یہاں 2 نفل پڑھو۔ یہ اس لیے کہا کہ جب لوگ ان کے کپڑوں کی بوسیدگی کو دیکھیں گے تو کسی کے دل میں آئے گا تو اس کو کوئی دے گا۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے۔ جب وہ نفل پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کچھ اشرفیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی عطا کرے، تو انہوں نے کوئی اشرفیاں اٹھائی ہوئی تھی، وہ آئے اور ان کو دے دی۔ جب انہوں نے ان کی مالی خدمت کی تو کسی نے اور دیکھ کر رغبت ہوئی، وہ بھی اٹھے، انہوں نے بھی کچھ دیا۔ پھر تیسرے صحابی اٹھے، اسی طرح وہاں مجلس میں لوگ دیکھتے دیکھتے انہوں نے اس صحابی کی کوئی خدمت کی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس پہلے صحابی کی جس نے سب سے پہلے دیا تھا، سرکار نے وہ اشرفیاں اٹھائی، وہ اشرفیاں اٹھا کر سرکار اس طرح اپنے ہاتھوں میں اس کو لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں، من سن سنتن حسنتن فلاح اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ فرمایا جو سب سے پہلے نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اجر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ نیکی کرتے ہیں ان سارے لوگوں کی نیکی کا ثواب اللہ انہیں بھی دیتا ہے، اور جس نے پہلے کی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی گناہ کا کام سب سے پہلے کیا اور اس کو دیکھ کر پھر کسی نے گناہ کیا، سرکار نے فرمایا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا اور اس کے گناہ کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، لیکن جس نے سب سے پہلے گناہ کیا ہوگا ان سب کے گناہ کا بوجھ اس پر بھی پڑے گا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی آدمی اچھا کام سب سے پہلے کرتا ہے وہ اس فن کا مجد سمجھا جاتا ہے، وہ اس فن کا استاد سمجھا جاتا ہے اور باقی سارے لوگ اس کے شاگرد سمجھے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ
الکبریٰ اسلام کی وہ محسنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، وہ ہماری محسنہ بھی ہیں، وہ ہماری استاذ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ لہٰذا صبح قیامت تک جب بھی کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا، اس ہر ایک مسلمان کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات کو بھی ملتا رہے۔ اتنا بڑا کریڈٹ ہے۔ صبح قیامت تک جو بھی کوئی مسلمان نیکی کرے گا، اس نیکی کا ثواب جہاں اس کو ملے گا وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی ملے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ضرور ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی کوئی بندہ سب سے پہلے نیکی کا کام کرے گا تو بعد والی نیکیوں کا ثواب بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے بارے میں نے کہا کہ تسبیح کے دانوں پہ اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو صبح قیامت تک ان کے احسانوں کا بدلہ یہ امت نہیں دے سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سٹیٹس کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے، بس اوقات کچھ دن زیادہ گزر جاتے تو آپ کچھ خشک میوہ جات وہاں پر لے کے جاتے، پانی لے کے جاتے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تو پتہ ہے کہ کتنا سامان لے کے گئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ضرورت سے زیادہ سرکار وہاں پہ ٹھہر گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اب سرکار کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہوگی، تو آپ نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کر کے خدیجہ الکبریٰ جا رہی ہیں غار ہرا کی طرف۔ ابھی غار ہرا میں پہنچی نہیں ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہو ابھی خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہے کچھ کھانا لے کر۔ اے میرے محبوب جب خدیجہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھ رب کا سلام خدیجہ کو دینا۔ یہ جبریل امی کو پیغام دیا اللہ رب العزت نے کہ جاؤ اور غار ہرا میں میرے محبوب کو کہو کہ تمہاری زوجہ آ رہی ہے، اس کو رب کا سلام کہو۔ حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس کھانا لے کر آنے والی ہیں، اسے رب کا سلام کہیے گا۔ ساتھ کہتے ہیں حضور جب وہ آ جائیں تو میرا بھی سلام کہہ دیجیے۔ کوئی دنیا میں ایسے سٹیٹس کا عمل کوئی بندہ ہے کہ رب کہے اے میرے محبوب میرا سلام اس کو کہے، اور جبریل امی بھی کہیں حضور میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔